غیر اعلانیہ جنگ وطن عزیز پاکستان کے خلاف ایک عرصے سے شرپسند عناصر غیر اعلانیہ جنگ برپا کیے ہوئے ہیں، جس کے سدباب کے لیے سیکیورٹی ادارے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ غیر اعلانیہ جنگ مختلف قسموں پر مشتمل ہے، لیکن ان میں سب سے خطرناک وہ غیر اعلانیہ جنگ ہے جو رفاہی کاموں یا پھر NGOs کی شکل میں وطن عزیز کے بنیادوں کو کھریدنے کے لیے شروع کی گئی ہیں۔ اس کی مثال پہلی دفعہ تب سامنے آئی جب دسمبر 2016 کو انصار الحسین نامی ایک دہشت گرد تنظیم پر پابندی اس وجہ سے لگائی گئی کہ یہ تنظیم رفاہی کاموں کی آڑ میں ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ یہ تنظیم بظاہر رفاہی کاموں کا لبادہ اوڑھی ہوئی تھی، لیکن در پردہ بھارتی اور ایرانی مفادات کی حفاظت کے لیے شیعہ نوجوانوں کو مسلح تربیت دے کر مسلح باغیانہ جدوجہد کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس تنظیم کی ایک شاخ زینبیون بریگیڈ کے نام سے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ مل کر شام و عراق میں ایرانی مفادات کی جنگ میں پاکستانی شیعوں کو جھونکے ہوئے ہے۔ انصار الحسین نامی یہ تنظیم دراصل مجلس وحدت المسلمین ہی کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جس کو مجلس وحدت المسلمین کے ذیلی ادارے وحدت اسکاؤٹس اور ابراہیم اسکاؤٹس کے نوجوان چلا رہے ہیں، جبکہ اس تنظیم کو مالی سپورٹ اور اخلاقی جواز فراہم کرنے کے لیے JDC جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نامی NGO بھی پیش ہے۔ اس تنظیم سے متعلقہ ارکان ماضی میں انصار الحسین کی چھتری تلے پناہ لیے ہوئے تھے، جبکہ ابھی مختار فورس، مجلس وحدت المسلمین اور JTC کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے انصار الحسین ایک نام تھا جس کو قانون کی آنکھوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، تو ایسے ہی یہ بھی وہ نام ہیں جن کو ایران نواز دہشت گرد اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تاکہ یہ دہشت گرد قانون کی گرفت سے بھی بچ سکیں اور ریاست کے خلاف ملک دشمن عناصر کی طرف سے شروع کیے گئے غیر اعلانیہ جنگ کا حصہ بھی بن سکیں۔ وطن عزیز کے امن کو غارت کرنا اور ملک میں فرقہ وارانہ کلاشنکوف کلچر کی حامل دہشت گرد تنظیمیں بنانا شیعہ جماعتوں کا وتیرہ رہا ہے۔ خمینی انقلاب کے بعد ایرانی ایما پر ساجد نقوی کی جماعت، تحریک جعفریہ کے کارکن مرید عباس یزدانی اور غلام رضا نقوی نے کالعدم سپاہ محمد بنا کر 90 کی دہائی میں وطن عزیز کو بدترین فرقہ وارانہ خانہ جنگی کی طرف دھکیلا، جبکہ مارچ 2011 میں شامی خانہ جنگی کے لیے مجلس وحدت المسلمین نے انصار الحسین نامی تنظیم کی چھتری تلے 1 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو شامی خانہ جنگی اور خطے میں اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے بھرتی کیا۔ اس حوالے سے ایرانی پاسداران انقلاب کے چیف جنرل جعفری کا وہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یمن، شام، عراق، افغانستان اور پاکستان میں ایرانی حکم پر مر مٹنے اور مقامی ریاستوں کے خلاف دھما چوکڑی مچانے کے لیے 2 لاکھ نوجوان ہمتن تیار ہیں۔ وطن عزیز کے خلاف غیر اعلانیہ جنگ میں شریک اور ریاست کی طرف سے پابندی کا سامنا کرنے والی تنظیم کے ساتھیوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ ان سہولت کار تنظیموں میں سر فہرست مجلس وحدت المسلمین نامی تنظیم ہے۔ یاد رہے کہ 17 دسمبر 2016 کو انصار الحسین نامی کالعدم دہشت گرد تنظیم نے پاڑا چنار میں دیگر شیعہ تنظیموں کے ساتھ مل کر مجلس وحدت المسلمین کی نگرانی میں وحدت المسلمین نامی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس میں مقامی شیعہ تنظیموں کے ساتھ ساتھ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، شیعہ علماء کونسل اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس میں ان تنظیموں نے وطن عزیز میں ایرانی ایجنڈے کو نافذ کرنے اور مسلح تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی تھی کہ اس کانفرنس کے 12 دن بعد انصار الحسین نامی تنظیم کالعدم قرار دی گئی تھی۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں انصار الحسین اور اس کے ہم مشن جماعتوں کو قانون کی گرفت میں لانا ازحد ضروری ہے، تاکہ وطن عزیز کے خلاف جاری غیر اعلانیہ جنگ کا جلد از جلد خاتمہ ہو سکے۔